السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردان شین عزت دار ماں اور بہن کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال بہر کیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معبولنچروں کی معبولنچی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آفات سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہر کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں، لیکن میں دیش کی ہی خبر سناؤں گا آپ لوگوں کو کہ دیش کے باہر کے بھی بہت دن ہوگا، بہت ایسی خبریں ہیں، بڑی خبریں ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا دیش سب سے پہلے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، کل RSS بی جے پی انڈیا نے ایک افطار پارٹی کا اعلان کیا، اور آج ڈونگی، سنیاسی، بونا، جوکر، چندی چور، خط گڈا، منہ بڈھے نے ایک بیان ایسا دے دیا جو کہ کافی وائرل ہو رہا۔ جس کو دیش سے محبت ہے وہ لوگ آ کے افطار کریں گے، کہتے ہیں ان کے پاس دیش سے محبت ہے سوال ہے۔ جو دیش پریمی ہے، یعنی انہوں دیش پریمی ہے، ان کو دیش سے محبت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! ہنسی بھی نہیں آ رہی، ترس آ رہا ان کے اوپر۔ اتنے نادان، اتنے بھولے بھرے ہوئے ہیں یہ لوگ جو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے دیش کا جھنڈا آزادی کے بعد سے انہوں جب تک اقتدار پہ نہیں آئے، 1913 تک بھی جھنڈا نہیں لگا، ہمارا ترنگا نہیں لہرایا گیا ناگپور ہیڈ کوارٹر پہ ان کے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اور دیش بھکتی کی بات کر رہے ہیں، انہوں کون سے منہ سے کر رہے ہیں؟ اب ان کے اتنے کیا بولوں بھائی، میں روزے میں چپ، میرا دماغ خراب ہو گیا تو پھر میں اماں بہن پہ آ جاتا ہوں۔ میرے پاس کوئی کمپرومائز نہیں رہتا جو ایسا کر سکے، سمجھے نا؟ تو یہ چندی چور اور اس کے ساتھ تقریباً بی جے پی کے جہاں پہ جو اسٹیٹ میں سرکاریں ہیں، وہاں کے بڑے عہدوں پہ جو فائز ہے، انہوں نے سارے لوگوں نے یہ کہا، ارے چندی چور سالو، تمہارے پاس کیا افطار کر کے کیا روزہ مکرو کریں گے؟ کیونکہ تم ہے ہی حرام۔ اگر سے میں نکل گیا نا بھائی، پھر بہت مہنگا پڑ جائے گا، پھر ایسا برا لگ دیتا ہوں، پھر میں کوئی حد نہیں، کوئی لیمٹ نہیں، سمجھے؟ اب ہم نہیں کرتے تو ہم دیش پریمی، دیش بھکت نہیں ہے؟ یعنی تمہاری گاؤں، تم جو بولے وہ کرو، وہ دیش سے محبت ہے؟ ارے تمہارے کو دیش سے محبت کب سے ہونے لگی؟ تم ایک پاپی ہے، گنہگار ہے، تم دیش روہی ہے، سمجھے نا؟ تم دیش کی بات مت کرو، اپنے استتوا کو دیکھو، تمہارے استوا کو دیکھو تم، تمہاری آپ بیتی دیکھو تم، اپنے آپ شرم بھی کترائے گی تم سے، معلوم ہے؟ ارے چندی چور سالو، کچھ بولنے سے پہلے سوچنا۔ اگرچہ ہم جیسوں کو ایسی چیز لگ گئی ہاتھ کو تو پھر منہ توڑ جواب ملتا تم کو۔ صرف پردہ فاش نہیں ہوتے، صرف بے نقاب نہیں ہوتے تم، سمجھے نا؟ ایسی گھپ بول کے پھر ایسا دیتے، تمہاری 1 سے لے کے 10 تک بتا دیتے، A سے لے کے Z تک پورا گن کے چھوڑ دیتے، پھر سمجھے؟ ہمارے کو تم سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے رے، رے پاپیو، ارے درندو، اے سالو، کیا کھاتے رہے تم لوگ؟ اور تمہارے جسم میں کیا دوڑتا ایسا جو اتنے بے حیا بھی ہے تم، بے غیرت بھی ہے تم، بے شرم بھی ہے تم، سمجھے؟ کوئی لمٹ نہیں باقی رکھے رہے تم لوگ، کوئی لمٹ باقی نہیں رکھے، کوئی حد باقی نہیں رکھے۔ اتنی گندگی، چی 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 چی۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، رمضان تو اب آدھا گزر چکا ہے، تقریباً ساری دنیا میں
ہر مسلمان بڑا اتسو ہے, بڑا خوشحال ہے, سب عبادتیں بھی کر رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں بھی کر رہے ہیں. اب ان کو دیکھا نہیں جا رہا. اب کانگریس تو کیا کری, افطار پارٹی, سماجوادی پارٹی تو کیا کری, انہوں بھی افطار پارٹی میں آنا کہتے ہیں. اگرچہ نہیں آئے تو وہ دیش روہی ہے کہتے ہیں. ارے استغفر اللہ, نعوذ باللہ, لعنت ہے ان خبیثوں کے اوپر اور ان کے پاس افطار کرنے والوں کے اوپر بھی. سمجھے نا, کچھ رہتے نا ایسے چھٹے, سچ سے چھٹے رہتے, جس کو اسلام سے یا مسلمانوں سے یا اپنے روزوں سے کوئی لینا دینا نہیں رہتا. انہوں رہتے بھی روزہ یا نہیں رہتے وہ بھی نہیں معلوم. کوئی بھی اپنا روزہ کیوں خراب کرے گا بھائی. اور دیکھو اس کی کتنی گھنونی بات ہے, یہ کتنی نیچ حرکت ہے یہ, جو ان کے پاس روزہ نہیں کھولے انہوں دیش پریمی نہیں ہے کہتے, دیش بھکت نہیں ہے کہتے, دیش روہی ہے کہتے, دیش سے محبت ہے تو ان کے پاس کھولنا کہتے. ارے چندی چور سالو, کچھ بولنے سے پہلے مذاق مت بنو, تم ویسے ہی گمراہ ہے, عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش مت کرو, سمجھے نا. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, اب ان کی تپیوی بھی ہے, جلیبی بھی ہے, انہوں بالکل اپنے آپ سے باہر نکل چکے. ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا انہوں کیا بول لے رہے, کیا کر لے رہے. سمجھے, یہ تو ان کے ساتھ ہونا ہی تھا, لیکن دیر سے ہوا, بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. ابھی دیکھیں انشاءاللہ کچھ دن کے اندر, یعنی منڈے ٹیوزڈے کے دن سرکاری طور پہ اعلان بھی ہو جائے گا. انہوں ریزن لکھنے کے لیے پیٹ میں درد ہوتا ہے یا دل میں درد ہوتا ہے یا سینے میں درد ہوتا ہے یا ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے, یعنی وہ دیکھنے لائق ہوگا. کیونکہ انہوں تو جو ہے تو دیش بانٹنے میں, دیش کو توڑنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھے. اتنی گندگی پھیلا ہے انہوں جو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے. لیکن حاصل کیا ہوا ان کو, کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ملا ان کو, محمود جی کا ٹھینگا ملا ان کو. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, آپ کا یہ بھائی لگے ہوا انشاءاللہ پہلی فرصت میں اپڈیٹ دیتے رہوں گا انشاءاللہ. ان کے ہر چال پہ اپنی نظر بنائے رکھا ہوں میں تاکہ انہوں کوئی گند نہ پھیلائے. اس لیے اپنے مساجد کے طرف ساودھان رہیے. کیمرے تو لگا لیے آپ لوگ میں بولنے کے بعد, لیکن پھر بھی جو بھی غفلت برتیں گے پچھتاوا ان کو ہوگا. کیونکہ سب تو نہیں آتے بچانے کے حال بول سکتے یہاں پہ یہ ہو گیا, یہاں پہ یہ ہو گیا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اب آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے, ساودھان رہو, اپنے مساجد کو آباد رکھو, نمازوں کی پابندی کرو, قرآن پاک کی تلاوت کرو, تراویحوں کی پابندی کرو. سمجھا نا, تراویح مس مت کرو, سال میں ایک ہی دفعہ آتی ہے وہ. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.